खुदावंद यीशु मसीह के अलाही ला तब्दील ला रेब और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के अलाही कलाम के साथ हाज़िर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की रोटी को, जो हमारी रूहों की ग़िज़ा है, नोश करें, आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदावंद, आज के कलाम के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी नशो नुमा हो, ताकि खुदावंद जो मुख्तारी तूने हर ईमानदार को दी है, खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों में तेरी दी गई तमाम नेमतों बरकतों को खुदावंद खुदा दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकें, और आज के पैगाम के वसीला से हर एक ज़िंदगी रूहानी एतबार से बरकत पाए और इस दम तोड़ती हुई दुनिया में बथेरों के लिए जिंदगी का पैगाम बन जाएं। यीशु मसीह के नाम में रूहुल कुद्दस की कुदरत में ऐ बाप ये दुआ मांगता हूं, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकाले, जिनके पास नहीं वो गौर से सुने, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब, आज हम उसका 39वां बाप उसकी 9 और 10 आयत पर गौर करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। आज पैदाइश 39वां बाप उसकी 9 और 10 आयत की बुनियाद पर जो हमारा मजमून है, वो बहुत ही बेहतरीन और काबिले गौर सवाल है, जो हर एक के लिए है। और ये सवाल है, मुझे किसके दिल को तोड़ना चाहिए, तुम्हारे या खुदा के? Whose heart should I break, yours or God's? ये फैसला हर एक ईमानदार को शख्सी तौर पर करना होगा कि इस दम तोड़ती हुई दुनिया में, हिर्स और हर तरह के लालच से भरी हुई दुनिया में, किसके दिल को तोड़ना है, खुदा के या फिर उस ऑब्जेक्ट, उस सोच, उस ख्याल, उस इम्तहान, उस ख्वाहिश, उस बात या उस शख्सियत के जो आपके सामने खड़ी है। क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो 39वें बाप में हमें एक जबरदस्त शख्सियत मिलती है, जो अपने घराने में सबसे छोटा बेटा था, जो खुदा की तरफ से बाबरकत ठहराया गया था कि ख्वाब के वसीला से खुदा मुस्तकबिल की बातें उस पर वाज़िया करता था। यो बहुत अच्छा चरवाहा था, अपने बाप का प्यारा इकलौता बेटा नहीं कहूंगा, सबसे छोटा बेटा था, जिसे बाप मोहब्बत करता था और वो बाप का बड़ा ताबेदार था और अपने बाप की खिदमत बादिलो जान करता था। और मैं बात कर रहा हूं पुराने अहदनामा में से यकूब के 12 बेटों में से सबसे छोटा बेटा यूसुफ, जो कि बहुत ज़बरदस्त मिसाल है उस दौर में हमारे लिए और आने वाली तमाम नस्लों के लिए। जब हम देखते हैं यूसुफ की ज़िंदगी को, तो उसकी ज़िंदगी नायाब है, उसकी ज़िंदगी में कोई भी उसकी खता गलती रिकॉर्ड नहीं की गई। अगर कुछ लिखा गया है पाक रूह की रहनुमाई में बजरिया मूसा नबी, तो बहुत उम्दा सच्चाइयाँ कलम बंद की गई हैं। आज यूसुफ हर नौजवान बेटे बेटी के लिए एक खूबसूरत मिसाल है। इसीलिए यह सवाल किया गया है, मुझे किसके दिल को तोड़ना चाहिए, तुम्हारे या खुदा के? Whose heart should I break, yours or God's? यहां पर जब हम देखते हैं तो यूसुफ 39वें बाप की पहली आयत से हमें पता चलता है कि यूसुफ को क्या किया गया है। यूसुफ को मिस्र में लाया गया और पोतीफार मिस्री, जो फरौन का एक हाकम और जलादारों का सरदार था, उसने
اسماعیلیوں کے ہاتھ سے اسے وہاں کیا کیا تھا؟ خریدا تھا جب وہ مصر میں لایا گیا۔ اس کے پیچھے آپ کو قصہ کہانی واقف ہوں گے، یاد ہوگا کہ کیا ہوا جب یوسف خوابوں کی تعبیر بیان کرتا تھا تو اس کے 11 بھائی اس سے حسد رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس حسد نے کیا کیا؟ یوسف کو پہلے وہ قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ میں 20 پیسوں میں بیچ دیا گیا۔ سو یوسف مصر میں آتا ہے غلام بن کر، اور کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ دوسری آیت سے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ یوسف خدا سے محبت کرتا تھا، اس کے حکموں کی تابعداری کرتا تھا، اور اس کی زندگی بذریعہ اس کے تمام ضابطۂ حیات سے بیان کرتی تھی کہ وہ خداوند خدا میں راست باز بندہ تھا، خدا کا ماننے والا تھا، اور اسی لیے خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور یوسف کو کیا کرتا ہے؟ خدا اقبال مندی دیتا ہے کہ اس فوتی فار کے گھر میں یوسف خداوند خدا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اقبال مند ہوتا ہے، اور اقبال مندی میں خداوند خدا اس مصری دیوی دیوتاؤں کے ماننے والے کو کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ سو یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں کہ یوسف کے وسیلہ سے خداوند خدا مصر کے رہنے والے اس شہری کو جو مختلف 10 دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے، آسمان کا خدا یوسف کی خاطر اسے برکت پر برکت دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ ایسا آج خداوند کرتا ہے، جیسے یوسف کے وسیلہ سے برکت دے رہا تھا، ویسے آج بھی وہ ایمانداروں کے وسیلہ سے شہروں کو سرفرازی دیتا ہے، خاندانوں کو برکت دیتا ہے، اور قبیلوں کو بچانے کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ سو جب ہم پہلی 8 آیات کو دیکھتے ہیں تو یوسف کی قصہ کہانی بڑے ہی شاندار طریقے سے موسیٰ نبی نے روح کی رہنمائی میں لکھی۔ وہ مصر میں لایا گیا، اسے خریدا گیا، اور وہ اپنے حاکم کے گھر میں بڑی وفاداری سے زندگی بسر کر رہا ہے، بڑے سلیقے کے ساتھ، اور اس کا کردار بول رہا ہے، اور خداوند خدا اس کے ساتھ ہے، اور اس کو برکت پر برکت مل رہی ہے۔ اور اس برکت کے دورانیہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس برکت کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ جو فوتی فار کی بیوی ہے، اس کی آنکھیں یوسف پر لگ جاتی ہیں، اور وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ یوسف کو چاہتی ہے روحانی اعتبار سے برباد کرنا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ وہ جسمانی طور پر بھی خوبصورت تھا، اور روحانی اعتبار سے بھی اس کا جو سوچنے کا معیار تھا خوبصورت تھا۔ آج آپ کو دنیا میں بہت سے لوگ ملیں گے جو روحانی اعتبار سے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو، گفتگو کرنے کو، رفاقت شراکت کرنے کو من چاہتا ہے کہ ان سے الگ نہ ہوا جائے۔ اور آج دوسرے طرف دیکھتے ہیں، آپ کو دنیا میں بہت سے جسمانی خوبصورت مل جائیں گے کہ ان کے نین نقش جو ہیں، ان کی جو صورت ہے، ان کا جو بدن ہے، وہ بہت خوبصورت نظر آئے گا، لیکن روح بیمار ہوتی ہے کہ آپ اس کو جسمانی طور پر تو دیکھ کے کہتے ہیں واو what a beautiful woman, girl، یا بیٹا یا بیٹی، واو کتنی حسین یہ لڑکی ہے، کتنا حسین یہ لڑکا ہے، خوبصورت ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ ان کے قریب جاتے ہیں، ان کی گفتگو، ان کا کردار، ان کی ضابطۂ حیات سے آپ کو کیا ہے؟ گھنونی باتیں نظر آتی ہے، اور دنیا کی بدبو اس میں سے آتی ہے، تو آپ اس کے نزدیک جانا نہیں چاہتے۔ سو یوسف یہاں پر جسمانی طور پر بھی خوبصورت اور حسین ہے، اور روحانی طور پر بھی حسین ہے، کیونکہ وہ خداوند خدا کا ماننے والا ہے۔ سو اس لیے آج ہم دیکھیں گے کہ یوسف کو خداوند خدا سرفراز کر رہا ہے، یوسف کو خداوند خدا برکت دے رہا ہے، اس کے وسیلہ سے اس کے مالک کو برکت مل رہی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے 9ویں آیت میں؟ جب ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت میں، اس کے آقا کی بیوی کیا کرتی ہے؟ اس پر آنکھیں جمائے ہوئے ہیں، اور آنکھیں جمانے کا مقصد کیا ہے؟ یاد دلانا چاہتا ہوں، یوسف روحانی طور پر اتنا خوبصورت تھا کہ مصر پوری دنیا میں اس دور میں کیا تھا؟ خوبصورتی کا وہ مقام جانا جاتا تھا جہاں پر خوبصورتی سر عام نمایاں کی جاتی تھی۔
मिस्री अगर लबादे को देखा जाए, कि उनके पहनावे को देखा जाए, तो औरतें कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट अलफ नंगी होती थीं। उनका जो पहनावा था वो जिस्मानियत को इतनी ज्यादा वजाहत के साथ नुमाइश करते थे कि लोग जिस्म की खूबसूरती को देखकर अपना रुपया, पैसा, तजारत सब कुछ वहां पर करते थे। मिस्र को बाइबल मुकद्दस में दूसरे लफ्जों में दुनिया कहा गया है। वो दुनिया का मशहूर तरीन इलाका जहां पर खूबसूरती, ऐशो इशरत, अयाशी, बुत परस्ती और तजारत और कारोबार के साथ साथ हर तरह की गुलामी और आज़ादी दस्तयाब थी। हम देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, यूसुफ पहुंचता है अपने बाप के घर से, वो मिस्र में उस दुनिया में पहुंचाया जाता है जो अयाश पसंदों की, बुत परस्तों की और खुद गर्जों की दुनिया है, लालची और नाफरमानों की दुनिया है जिसे मिस्र कहते हैं। उस मिस्र में क्या होता है, उसके आका की बीवी उसे देखकर उस पर अपनी आंखें लगा लेती है कि उसकी रूहानी खूबसूरती को। याद रहे कि यूसुफ वहां पर गुलाम था, कोई अमीर शख्स की तरह वो किरमजी रंग की पोशाक नहीं पहने हुए था, बल्कि गुलामों का लबादा पहने हुए नौकर की तरह काम कर रहा था। और उस औरत ने जो देखा यूसुफ में, उसके कपड़े को नहीं, उसकी शानो शौकत को नहीं, उस गुलाम को देखा जिसमें यहोवा खुदा की अलाहियत मौजूद थी, उसका रूह मौजूद था, उसकी पाकीज़गी मौजूद थी, उसकी सदाकत मौजूद थी, उसका नूर उसमें चमक रहा था। और जब उस औरत ने देखा तो वो उसके इश्क में पड़ गई। आपको बताना चाहता हूं, जब जब आपका इश्क खुदा के साथ होगा तो दुनिया आपसे इश्क करने के लिए दावतनामा देगी। दुनिया के लोग जो हकीकी इलाही मोहब्बत को नहीं समझते, वो आपको दुनियावी मोहब्बत के जाल में फंसाने के लिए आपके सिरे रहेंगे। और यहां पर जब हम सारे वाकया को पढ़ते हैं, यूसुफ उसे इनकार करता है, इनकार पर इनकार करता है, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं। जब हम ग्रामर को पढ़ते हैं तो ग्रामर बयान करती है वो लगातार उसे इनकार करता रहा। और आखिर को 9वीं आयत में उसे क्या कहता है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी। वो उस फोतीफार की बीवी को जो इश्क में पड़ गई है उसे कह रहा है कि तेरे खामद ने इस घर में जो मुख्तारी मुझे दी है, जो इख्तियार मुझे दिया है, जो सब कुछ मेरे मुतहद किया है, उसमें सवाए तेरे सब कुछ मैं जो चाहूं उसके साथ कर सकता हूं, उसे बेच सकता हूं, उसे इस्तेमाल कर सकता हूं, उसे क्या कर सकता हूं, अपनी मुख्तारी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन सवाए तेरे उसने मुझसे कोई चीज बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। यहां पर यूसुफ की खूबसूरती को देखते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर यूसुफ खामोशी से, छुपा छुपी में अगर ये खेल खेल लेता, अपने जिस्म की हफस को या उस औरत की हिर्स को पूरा कर देता, तो क्या किसी को पता चलता? बेशक किसी को पता ना चलता, किसी को फर्क भी नहीं पड़ना था, क्योंकि उनका मामूल ही था कि फ़ाराओन जो थे, जो आला हाकिम थे, उनकी एक नहीं एक से कई कई ज़्यादा बीवियां और नुकरानियां और लौंडियां थी। और किसी के साथ हम आगोश होना, हम बिस्तर होना या किसी के साथ फाशा काम करना उस दौर में आम फहम की बात और बड़ी ही आम बात समझी जाती थी। यूसुफ उस मिस्र में रहता था, लेकिन उस मिस्र में रहकर वो मिस्र में ललाम नहीं हुआ। बेशक गुलाम बनकर उसकी ललामी की गई, लेकिन रूहानी तौर पर उसने उस शैतानी अड्डे पर अपने आप को नीलाम नहीं होने दिया। वो क्या कहता है, इस घर में मुझे सबसे बड़ा क्या कहा जी ठहराया गया है, तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं?
اور خدا کا گناہگار بنوں۔ یوسف آج ہم سب کے لیے خوبصورت، زبردست، روحانی مثال ہے۔ یوسف کیا کہہ رہا ہے دوسرے لفظوں میں؟ یوسف اسے کہہ رہا ہے جو مضمون ہے آج، مجھے کس کے دل کو توڑنا چاہیے، تمہارے یا خدا کے؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں تو مصر میں نہیں رہتا، لیکن آپ دنیا میں رہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں آپ کو ہو سکتا ہے پوتیفار کی بیوی نہ ملے، لیکن لالچ، جھوٹ، فریب، بت پرستی، جادوگری، خود غرضی، خود نمائی، خود بینی، یا پھر اور بہت سے آپ کے سامنے پوتیفار کی بیوی جیسے امتحان آ سکتے ہیں، جس میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ اپنی اس آزمائش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکیں، مجھے کس کے دل کو توڑنا ہوگا، تمہارے یا خدا کے؟ یوسف نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خدا کا گنہگار بنوں؟ وہ عورت جسے خوشی اور شادمانی اور چند لمحوں کا مزہ اور چسکا سمجھتی تھی، اسے وہ یاد دلاتا ہے کہ تیری فراوانی، تیری خوشحالی، تیرا مزہ تیری نظر میں کچھ بھی نہیں، لیکن میرے نزدیک کیا ہے؟ خدا کی نظر میں گناہ ہے۔ اس لیے میں تیرے دل کو توڑ دوں گا بنسبت اپنے خدا کے۔ عزیزو، اس دنیا میں رہتے ہوئے خداوند خدا نے ہمیں مختار بنایا ہے۔ اس دنیا میں مختار بنایا ہے، بہت سی نعمتوں کا مختار کیا ہے۔ آج آپ اپنی آزمائش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا کہتے ہیں کہ ہم بستر ہوں گے، ہم آگوش ہوں گے، ہم مل کر رہیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا، آؤ مزے لیں، زندگی گزاریں اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ بے شک یہ درست ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن سوال یہ ہے کس کے دل کو توڑیں گے؟ اس آزمائش کے، اس عورت کے، اس لالچ کے، اس معبود کے، اس سوچ کے، اس خیال کے، اس جذبات کے جو آپ کو بہلا رہی ہے، جو آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ خدا کی مخالفت کرو؟ اس آزمائش کو رد کریں گے یا پھر خدا کے کلام کو ہاں کہیں گے؟ اس لیے whose heart should I break, yours or God؟ میں کس کے دل کو توڑوں؟ مجھے کس کے دل کو توڑنا چاہیے؟ یہ تمہارے میں ہو سکتا ہے کہ عورت آپ کی آزمائش ہے، تو اس عورت کے دل کو توڑیں جو آپ کو خدا کی راہوں سے دور لے کر جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ روپیہ پیسہ ہو جو آپ کو خدا سے دور لے کے جا رہا ہو سکتا ہے آپ کی سستی ہو سکتا ہے آپ کی بت پرستی آپ کی خود غرضی آپ کا لالچ ہو سکتا ہے نافرمانی ہو سکتا ہے بغض ہو سکتا ہے کہ وہ لا علمی ہو جو خدا کے کلام سے آپ کو دور لے جا رہی ہے۔ اس کو توڑ دیں، اس کو ڈھا دیں، اسے نہ کریں، اور خدا کے دل کو توڑنے کی بنسبت اس دنیا میں ان چیزوں کو نہ کر دیں جو خدا کے دل کو توڑنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ اور یوسف نے ایسا ہی کیا۔ 10ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو بہت زبردست سچ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور وہ ہر چند روز یوسف کے سرے ہوتی رہی، پر اس نے اس کی بات نہ مانی۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مصر دنیا کی کیا کرتا ہے؟ نمائندگی کرتا ہے۔ آج ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ اس دور میں مصر کے پوتیفار کی بیوی اس کے لیے آزمائش تھی۔ آج ہمارے لیے اس دنیا میں آنکھوں کی شیخی اور آنکھوں کی جسم کی خواہش اور دنیا کی شوخی کیا ہے؟ ہمیں چاہ رہی ہے کہ ہم خدا کے دل کو توڑیں۔ ہر روز ہمارے سرے ہیں۔ کیا آپ اسے منع کر رہے ہیں؟ کیا آپ اسے نہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس نے اس کی بات نہ مانی، اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ نہ لیٹا، اس کے ساتھ وہ ایک بدن نہیں ہوا۔ آج آپ خدا کے دل کو توڑنے کے لیے کن باتوں کے ساتھ ملبس ہیں؟ کن باتوں کے ساتھ رفاقت اور شراکت ہے؟ کن سوچوں، کن خیالوں، کن آزمائشوں، کن خواہشوں؟ کون سی حبس ہے جس نے آپ کو خدا کا دل توڑنے کے لیے آمادہ کیا ہے؟ مصر کی خوبصورت عہدیدار مالدار کی بیوی اسے کہتی ہے،
آؤ دوسرے لفظوں میں مزہ لیں، آؤ خوشی منائیں، آؤ ہم آگوشی کریں، کوئی بھی نہیں روکے گا، تو بھی اختیار والا ہے، میں بھی اختیار والی ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یوسف نے کہا کہ میں کس طرح خدا کے دل کو توڑ دوں؟ اس لیے ہمارے سامنے جب بھی آزمائش آئے، اپنی آزمائش کو کہیں میں کس کے دل کو توڑوں، خدا کے یا تیرے؟ دوسرے لفظوں میں آزمائش سے کہیں کہ میں تیری خواہش کو پورا کروں یا باپ اپنے اپسمانی کی خواہش کو پورا کروں۔ یوسف خوبصورت تھا، آپ بھی یسوع مسیح میں خوبصورت ہیں۔ یوسف دنیا میں رہتا تھا، آپ بھی دنیا میں رہتے ہیں۔ یوسف مختار بنایا گیا تھا، آپ کو بھی روحانی نعمتوں کے مختار بنایا گیا ہے، اور اس دنیا میں چھوڑا گیا ہے کہ کیا کریں؟ دنیا کے لیے رہنمائی کا وسیلہ بنے، نہ کہ دنیا کے لیے دنیا میں دنیا جیسے بن کر رہیں۔ اس لیے سوال پھر کروں گا، یہ بہت سوال اہم ہے، مجھے کس کے دل کو توڑنا چاہیے؟ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ میں آپ کے لیے نہیں کروں گا، کوئی آپ کا پڑوسی، آپ کا ماں باپ، بہن بھائی، پادری، مبشر، ڈاکٹر، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یہ فیصلہ ہر ایک شخص کا ہے، مجھے کس کے دل کو توڑنا چاہیے؟ دنیا کے، عورت کے، دولت کے، حوث کی، یا خواہشات کی، یا بغض، یا لعنت، یا پڑوسی، یا پھر اس خوبصورت آزمائش کے، یا پھر خدا کی تابعداری میں زندگی بسر کرنی ہوگی، یا پھر دنیا کی۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور یاد دلانا چاہتا ہوں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس گرجا گھر میں، جس ملک میں یوسف جیسے روحانی کردار رکھنے والے سورما پیدا ہوں گے، چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو، بیٹے کی صورت میں، وہاں پر پوتیفار کی بیوی جیسی آزمائشیں آئیں گی۔ اس لیے خدا کے دل کو نہ توڑیں، اس آزمائش کو، اس خواہش کو نہ کہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔